بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد میر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین و حاضرین، میرے آج کے ولاگ جو ہے وہ ہمارا جب کل ہم نے ایک بچے کا کہا تھا کہ بچہ جو 20 سال تک کس طرح اس کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ آج میں جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں اور آپ جو عملی طور پہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے جب ہم میدان عمل میں نکلتے ہیں کہ ذہنی طور پہ ہم جب میچور ہو جاتے ہیں یا ذمہ داریاں جب ہمارے اوپر پڑ جاتی ہیں، جب بندہ شعور والا ہوتا ہے، بچپن کی جو عمر ہوتی ہے 15 سال، 20 سال، 25 سال تک، تو اس وقت وہ چیزیں مائنڈ میں نہیں ہوتی کہ ہم نے کیسے زندگی اپنی گزارنی ہے، اپنا نظام زندگی کیسے چلانا ہے گھر کی بہتری کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب بندہ عملی طور پہ اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان معاشرے سے ہیں، تعلیم مکمل کریں یا جب ذہنی طور پہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اب ہم ایک لائن لینی ہے، ہم نے گول سیٹ کرنا ہے، ہم نے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے آگے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اب مسلمان ہیں تو اپنے ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا ایمان اسلام پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وحدہ لا شریک ہمارا اللہ ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی سٹرگل کرنی ہے، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن میں ڈالنا ہے کہ یہ لائن سیدھی ہے اور اس لائن پہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ کے احکامات اس میں کیا ہے، نبی کے وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آ جائے تو اس پہ اگر کسی جگہ کوئی ناراضگی بھی بنتی ہے، بے شک بنتی رہے، لیکن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ فرسٹ پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ایمان پہ کوئی کمپرومائز ہمارا نہیں ہے۔ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب ہماری صحت ٹھیک ہوگی، معاملات میں ہم ٹھیک ہوں گے، ذہنی طور پہ فٹ ہوں گے، تو آگے ہم محنت دوڑ لگانی ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر کے بعد 35 سال تک 10 سال یا آپ کے دوڑ کے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر میدان فتح کرنا ہے، میں نے اپنے وہ کہتے ہیں نا غریب پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، غریب پیدا ہونا، غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غریب ہو کے مرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی زندگی جب آپ سٹرگل میں ڈالیں گے، محنت کریں گے، بار بار ایک کام کریں گے، تو اللہ کی ذات پہ آپ کا یقین بھی ہوگا، ایمان بھی مضبوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مدد بھی کریں گے، آزمائش بھی آئے گی، آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن صحت پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، کسی الٹے کام میں نہیں پڑنا، الٹی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، کسی نشہ آور چیزوں میں آپ نے نہیں پڑنا، غلط فرینڈ شپ آپ نے قائم نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اثر ہو۔ یہ چیزیں ساری صحت پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ جب والدین ایک وقت میں بچے کو سمجھاتے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، تو اس وقت بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب ایک ایج میں بندہ 35-40 سال میں پہنچتا ہے تو وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار مجھے والدین نے جو نصیحتیں کی تھیں، یا خود جب بندہ والد بن جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، تو آگے پھر اس کو ساری چیزیں فلم پچھلی چل جاتی ہے کہ یار میرے والدین نے مجھے کہا تھا کہ سیدھی لائن پہ رہو۔ جو لوگ سیدھی لائن پہ رہتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ آزمائشیں ان پہ بھی آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہوتا ہے، کام ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو اپنی صحت پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کرنے، آپ نے معاشرے میں اچھا شہری بننا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کا ویار یا اخلاق یا آپ نے ملازمت کرنی ہے۔ جب آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد آپ کا بنتا ہے، آپ کا جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے تیسرے نمبر پہ، اخلاق اور اعتماد۔ آپ کا اخلاق کے معاملے میں آپ کا لہجہ جو ہونا چاہیے وہ بالکل دھیما ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پہ سمائل ہونی چاہیے۔ بہت ساری پریشانیوں میں، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے رشتوں کے ساتھ آپ کو بے شمار دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی یہ معاملات خراب ہیں، لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ ان معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے، نہ اپنے اوپر اتنا سوار ہونے دینا ہے ان کو، نہ آپ نے کسی کے اوپر سوار ہونا ہے۔ ایک لمٹ میں رہ کے آپ جب کام کریں گے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، کاروبار ہیں، تو ان کی بات آپ سنیں، غور سے سنیں گے، ان کی بات پوری بات سنیں گے، پھر جو جواب آپ کا بنتا ہے مختصر
اور دھیمے لہجے میں بات کریں ان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں کہ اس وقت دنیا ٹینشن میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ہم نے بہتر کیا کرنا تھا اپنے آپ کو، ہم نے لوگوں کا اپنے سے بڑے کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس اتنی سہولیات ہیں، اس کے پاس اتنے معاملات ہیں اور وہ اتنی بہتر زندگی گزار رہا ہے، ان کے گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں، ان کا گھر اتنا بڑا ہے، ان کا کاروبار اتنا بڑا ہے، تو اپنے اوپر ویسے ہی ہم نے سوار کر دیا۔ آپ اپنی سٹرگل میں لگے رہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، آپ اس سٹرگل میں لگے رہیں، جو آپ کے نصیب میں ہوگا، جو میرے نصیب میں ہوگا، وہ اللہ رب العالمین ہمیں دے کے رہے گا۔ وہ آپ کا مائنڈ ہے، آپ اس کو حلال طریقے سے آپ کمائیں، اس کو حرام طریقے سے کمائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے، بے شمار غلطیاں میں نے کی، اگر میں نے ان کو غلط سمجھا، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو میں کامیاب زندگی میں شامل ہو گیا۔ اگر میں نے غلطی کی، اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں، تو وہ پوری زندگی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پھر غلطیاں کرتے رہیں گے، تھوڑے دن کے لیے ٹھیک ہوں گے، پھر برے دن شروع ہو جائیں گے۔ غلطیوں کو سیکھ کے آگے چلیں۔ جب آپ کا اخلاق اور اعتماد، ٹرسٹ لیول یہ ہو آپ کا کہ جو آپ بات کریں اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں، تو آپ کا اعتماد جب بنے گا، اس کے بعد آتا ہے پیسوں کا معاملہ۔ جب آپ کے پاس سب سے پہلے ایمان پہ آپ کمپرومائز نہ کریں، دوسرے نمبر پہ جب صحت پہ آپ کی کمپرومائز نہ ہو، تیسرے نمبر پہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو، آپ کا اعتماد لوگوں پہ بہت اچھا ہو، پھر چوتھے نمبر پہ پیسوں کی بات آتی ہے۔ دیکھیں، پیسے آنے جانے والی چیز ہے، پیسے بندہ کما بھی لیتا ہے، پیسے بندے کے پاس آ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر پیسہ چلا جائے، کسی معاملے میں ایسی چیز ہو کہ آپ کا پیسہ چلا جائے، تو اس پہ آپ نے دکھی نہیں ہونا، اس پہ آپ نے صرف بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا وجہ ہوگی کہ یہ پیسے چلے گئے، آپ کی کوئی غلطی ہوگی کسی نہ کسی معاملے میں، اس کی وجہ سے پیسے آئے اور چلے گئے، یا زیادہ پیسے آپ نہ کما سکیں یا ان معاملات میں نہ پڑ سکے۔ پیسوں پہ آپ نے کوئی کمپرومائز معاملات نہیں کرنے۔ اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، پیسوں کے پیسے آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کا اعتماد ختم ہو گیا، آپ کے معاملات ختم ہو گئے، آپ کے مسائل ختم ہو گیا، تو پھر سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے اس ولاگ کو آپ شیئر، لائک، کمنٹ کریں۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف آپ کو جائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس ولاگ کو شیئر، لائک، کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔